اب جو کتاب شروع ہو رہی ہے وہ ہے کتاب و تقصیر الصلاۃ، یعنی نمازوں میں قصر کرنے کا بیان یا قصر کرنے کی کتاب۔ اس کتاب میں یا اس احادیث کے مجموعے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو لے کر آئے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نماز ادا فرمائی اور اس میں قصر فرمائی ہے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاٹ دینا یا کم کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی کے لیے نماز قصر کا حکم ارشاد فرمایا کہ دوران سفر ہم نماز قصر کر کے پڑھیں گے۔ قصر جو ہے وہ صرف فرائض کے اندر ہوتی ہے اور کسی چیز میں نہیں، یعنی ظہر کے 4 فرض ہیں وہ 2 کر کے پڑھیں گے، اس طرح عصر کے 2 اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ باقی فجر ہے اور پھر مغرب ہے، یہ سب کے سب یہ ویسی ہوں گی، فجر کی 2 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، وہ 3 ہی پڑھی جائیں گے، صرف 4 فرض۔ اور اس کے علاوہ سنن اور نوافل کے اندر کوئی قصر کا تصور نہیں ہے، نہ وتر واجب ہے اس میں کوئی قصر ہے، ان کو پورا ہی پڑھا جائے گا۔ دوران سفر اگر پڑھنا چاہیں، یعنی سنن نوافل کی بات کر رہا ہوں، وتر تو پڑھنے ہوں گے، واجب ہے تو وہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، وقت ہو ہمت بھی ہو تو پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی دوران سفر جان بوجھ کر بھی سنن یا نوافل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہے، اس میں آسانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قصر کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، یا کب کتنا فاصلہ طے کریں، کتنے دن دوسرے شہر میں جا کے ٹھہریں تو قصر کرنی ہوگی، اس پہ میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ قصر اسی وقت ہوگی کہ جب انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی مسافر ہو اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، یعنی اگر امام مقیم ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں سے کسی دوسرے سٹی میں گئے ہیں اور آپ مسافر ہیں اور وہاں کا مقیم امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ پوری ہی نماز پڑھیں گے، اب قصر نہیں ہوگا۔ فقہ حنفی کے روشنی میں جب انسان اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ان 2 شرائط کا اجتماع ضروری ہے، اپنے شہر سے باہر نکلنا اور اس بات کا ارادہ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا۔ یہ 2 چیزیں جمع ہوں گی تو وہ مسافر بنے گا، اور جب مسافر ہوگا تو نماز قصر شروع ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ 2 شرطوں میں سے ایک بھی اگر نہیں ہوئی تو انسان مسافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے ہیں، اسٹیشن پہنچ گئے ہیں یا بسوں کے اڈے تک پہنچ گئے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ آپ 200 کلومیٹر دور جائیں گے، لیکن ابھی آپ دیکھیں شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلے ہیں، لہٰذا آپ مقیم کہلائیں گے، پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اگر آپ کا ایئرپورٹ شہر کی حدود میں ہی ہے، اسی طرح اسٹیشن یا بسوں کا اڈے شہر کے باہر بہت ہی دور جا کے کہ شہر کا حصے نہ ہوں، اور ایسا عموماً نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پھر الگ بات تھی، یہ شہر کی حدود میں ہوتے ہیں، تو جب تک آپ ان مقامات پر ہیں آپ قصر نہیں کریں گے بلکہ پوری نماز پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اب یہ کب تک یہ چلتا رہے گا یہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو 92 کلومیٹرز دور جانے کا میں نے عرض کیا، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث کے مطابق جو شخص 3 دن کی مسافت کے ارادے سے گھر سے نکلا تو وہ مسافر ہے، یہ سمجھ لیں، یہ حدیث ہے۔ اب 3 دن کا سفر، یہ پہلے دور کے اعتبار سے جو سفر تھا اس کا اعتبار کیا گیا ہے، وہ اونٹوں پہ ہوتا تھا، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل بھی چلتے تھے، پہاڑی سفر بھی تھا، میدانی سفر بھی تھا، رات میں بھی تھا، دن میں بھی تھا، بیچ میں سونا بھی ہے، قضاء حاجت کے لیے رکنا ہے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے رکنا ہے۔ اب 3 دن میں کتنا سفر طے ہوگا اس کا اندازہ کرنا تھوڑا سا دشوار ہے، لہذا فقہاء نے کیلکولیشن کی ہے، اپنے طور پہ حساب کیا ہے۔ ہمارے نزدیک 92 کلومیٹر کا حساب، میٹرز کا حساب زیادہ بیسٹ ہے، تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 80 کلومیٹر آپ کو بتائے، کوئی 86 بتائے، کوئی 100 سے بھی 92 سے بھی آگے بڑھ جائے، تو یہ مطلب اجتہادی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلومیٹرز میں یا مائلز میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے، لہٰذا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی پریشان نہ ہو کہ جی آپ نے یہ کہا
اور فلاں عالم تو یہ اتنے کلومیٹر بتا رہا تھا۔ اگر کوئی مستند عالم دین ہے، اچھے مفتی صاحب ہیں، وہ کوئی اور آپ کو ہندسہ بتاتے ہیں تو بالکل آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور، 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو تو انسان شرعی طور پر مسافر ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ باہر نکل گئے، اکیلے پڑھ رہے ہیں، نماز قصر کریں گے، مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، قصر کریں گے۔ ہاں اگر کسی آپ چلتے چلتے رستہ جا رہے ہیں اور کوئی مقیم امام جماعت کروا رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اب آپ بالفرض دوسرے شہر میں پہنچ گئے، اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک، حدیثیں باب میں مختلف ہیں، جب آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں مختلف دن ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شہر میں پہنچ جاتا ہے اور کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، 15 دن یا اس سے زیادہ، کم از کم 15 دن، تو وہ مسافر نہیں رہے گا، اب مقیم بن جائے گا، تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن بعض حدیثوں کے اندر 20 دن کا ذکر بھی آیا ہے، 10 دن کا ذکر بھی آیا ہے، تو ایسا ضرور ہے، لیکن ہم 15 دن والی روایات جو ہیں ان کا اعتبار کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب حدیثیں آئیں گی تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ لہٰذا اگر دوسرے شہر میں پہنچ کر کوئی 15 دن سے کم ٹھہرتا ہے تو فقہ حنفی کی روشنی میں وہ مسافر ہے، اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو مقیم بنے گا۔ یہ بھی اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو وہ مقیم بنے گا، مسافرت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مختلف مقامات پر ہے، جیسے ہمارے کراچی سے کوئی لاہور گیا، ارادہ ہے 3 دن ٹھہروں گا، پھر وہاں سے پشاور جاؤں گا 5 دن وہاں، پھر وہاں سے پنڈی واپس آؤں گا اور 8 دن وہاں رہوں گا، پھر اس کے بعد بلوچستان کی سائڈ نکل جاؤں گا اور 20 دن وہاں رہوں گا، 20 نہ کریں، کم کر لیں تاکہ ملا کے کریں، تو یعنی 10 دن وہاں رہوں گا۔ اب اگر آپ اس کا مجموعہ دیکھیں تو کل ٹوٹل بن جائے گا 20، 25، 30 دن، لیکن یہ جس بھی جگہ ٹھہر رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہی ارادہ ہے، تو یہ ہر جگہ مسافر ہوگا۔ تو ایک مقام پر کسی ایک شہر میں اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو انسان مقیم ہوتا ہے، اگر ایک شہر میں پہنچے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تب بھی مسافر، یا 15 دن سے کہیں زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے لیکن مقام ایک نہیں ہے، مختلف مقامات پر ہیں، جانا ہے، ٹھہرنا ہے، اور ہر جگہ 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو انسان مسافر رہے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی شہر میں جاتے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ آپ پہنچتے جو ارادہ کریں گے وہ معتبر ہوگا، آپ پہنچ گئے، آپ نے کہا میں 10 دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مثلا آپ نے پیمنٹ لینی تھی کسی سے، آپ نے کہا میں 10 دن میں نکل جاؤں گا، لیکن جیسے اب 10واں دن آنے لگا تو اس نے کہا یار 2 دن اور ٹھہر جاؤ، بس پیمنٹ آنے والی ہے، آپ نے 2 دن ٹھہر گئے جی، 12 ہو گئے، پھر اس نے کہا اچھا بھی، اس طرح کرتے 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 15 دن سے کہیں زیادہ آگے آپ چلے گئے، لیکن ارادہ آپ کا ٹھہرنے کا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ اچھا جیسے پیمنٹ ملی میں نکل جاؤں گا، تو یاد رکھیں آپ مسافر رہیں گے، چاہے 2 سال وہاں پر ٹھہریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شہر میں آپ داخل ہو جاتے ہیں تو جو اول نیت آپ کرتے ہیں اس نیت کا اعتبار ہے، کتنے دن ٹھہرنے کی نیت ہے۔ اگر آپ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو بس آپ مسافر ہیں، اب چاہے مختلف وجوہات یا مجبوریوں کی بنا پر آپ 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائیں تو آپ مسافر رہیں گے۔ ہاں اگر یوں ہوا کہ مثال کے طور پہ آپ کا ارادہ تھا 10 دن ٹھہرنے کا، لیکن جب 10 دن گزرے تو پیمنٹ نہیں ملی، آپ نے پوچھا بھئی کب تک ملے گی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ 20 دن ٹھہریں گے مزید تو آپ کو پیمنٹ ملے گی۔ اب آپ نے کہا یار ٹھہر ہی جاتا ہوں، میں واپس چلے جاؤں گا، پھر آؤں گا، اتنا خرچہ وغیرہ، تو آپ نے اب ارادہ کیا کہ اب میں مزید 20 دن ٹھہروں گا، تو جب آپ مزید ایک ساتھ یعنی اب آپ نے ارادہ کیا ہے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا، تو اب آپ مقیم ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک آپ کا ارادہ کم ٹھہرنے کا ہی ہو اور مجبوریوں کی بنا پر وقت آگے بڑھتا چلا جائے، آپ شرعاً مسافر رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیثیں ذکر کروں، میں 2-4 مسئلے ذرا آپ کو یوں اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا اچھا ہے آپ کو معلومات بھی حاصل ہوں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ دوسرے شہر میں پہنچتے ہیں اور کچھ دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو جو شخص آپ کے تابع ہوتا ہے، جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، آپ کے حکم پر چلے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ جو حاکم ہے، جس کی نیت کو دوسرا بھی ماننے پر مجبور ہے، جس کے فیصلے کو ماننے پر مجبور ہے،
اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ میاں بیوی ایک شہر میں گئے اور بیوی کی اپنی مرضی کچھ بھی نہیں ہوتی، شوہر کی ہوتی ہے، اور شوہر نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں 20 دن ٹھہریں گے، لیکن عورت نے نیت یہ کہ نہیں میں 8 دن میں چلی جاؤں گی۔ اب کیا عورت قصر پڑے گی یا پوری پڑے گی؟ یہ شوہر کے تابع ہے، لہذا شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ایسے ہی افسر ماتحت ہیں، افسر کی نیت کا اعتبار ماتحت کا نہیں ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ یوں نہیں ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا مالک ہی نہیں ہے، دوسرے کی مرضی کے تابع ہے، وہ اپنی ہی کوئی نیت کر کے اور اپنے لیے قصر یا پوری نماز کا تعین کرنے لگ جائے، بلکہ جو اوپر اس کے ہے، جس کی رائے کو یہ ماننے پر مجبور ہے، جو اس کی رائے کو بدل سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے، اس کی رائے کا اعتبار ہے۔ ہاں، یہاں ضمناً ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ مہر ایک ہوتا ہے مہر معجل عین کے ساتھ، جس کو عند طلب بھی کہتے ہیں، اور ایک معجل ہوتا ہے حمزے والا مہر معجل۔ مہر معجل حمزہ والا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ایک میعاد مقرر کر دی جاتی ہے، 10 سال میں دیں گے، 20 سال میں دیں گے، اور اگر کوئی ایسی مدت مقرر نہیں ہوتی تو پھر شوہر کا انتقال ہو جائے یا خدا نخواستہ طلاق ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے، یعنی کسی ایک کا انتقال ہو تو پھر یہ مہر کی ادائیگی کا مطالبہ ہوتا ہے، یا اگر طلاق ہو جائے تو پھر شوہر سے مہر عورت کو دلوایا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا ہے مہر معجل عین والا، جس کو عند طلب بھی کہتے ہیں، اس کا شرعی طور پہ مفہوم یہ ہے کہ عورت جب چاہے مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر نہیں دیتا تو یہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اور اگر وہ اس کو سفر پہ لے جانا چاہے تو اس کو منع کر سکتی ہے۔ یعنی گویا کہ جس عورت کا مہر معجل باقی ہوتا ہے وہ ان دو امور میں خود مختار ہوتی ہے، شوہر کو قریب آنے دے یا نہ آنے دے، اسی طریقے سے سفر پہ شوہر کو لے جانے دے یا نہ لے جانے دے۔ اس مسئلے کو جب آپ سمجھ گئے تو آپ پھر اس طرف آئیے کہ اگر ایک میاں بیوی کسی شہر میں پہنچے ہیں اور شوہر نے بیوی کا مہر معجل ادا کر دیا ہے، یا مہر معجل ہے ہی نہیں، مہر معجل حمزہ والا، تو پھر تو بیوی اپنے شوہر کی مرضی کے تابع ہوگی اور اس کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں، جو شوہر نیت کرے گا اتنے دن کا اعتبار ہوگا، اسی کے مطابق شرعی حکم ہے۔ لیکن اگر بیوی کو اس شخص نے مہر معجل نہیں دیا ہے تو اب یہ عورت اپنی نیت کے اندر خود مختار ہے، لہٰذا اب اگر یہ بیوی نیت کرتی ہے کہ میں 8 دن ٹھہروں گی اور شوہر کا ارادہ ہے 15 دن ٹھہرنے کا، تو شوہر پوری نماز پڑھے گا اور بیوی قصر نماز پڑھے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں جو حدیثیں آئیں گی، اس میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ دن مختلف ہیں، اور ہمارے فقہائے احناف نے جب حدیثوں میں مختلف دن آئے ہیں کہ سرکار نے اتنے دن میں قصر کیا، اتنے دن وہاں ٹھہرے تو نماز قصر پڑی ہے، جب دن مختلف آئے ہیں تو اب یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور کریں۔ کیا عوام کو یہ کہیں کہ جب آپ شہر میں جائیں 20 دن ٹھہریں تو آپ 20 دن میں قصر کر لیجئے گا؟ کسی کو آپ کہیں کہ آپ وہاں ٹھہر کے 10 دن ٹھہرنے کی نیت کریں تو قصر کیجئے گا؟ تو یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی۔ اسی لیے فقہا کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے کہ حدیثوں میں مختلف چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اگر وہ حدیثیں بعین ہی عوام کو دے دی جائیں تو عوام شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ کوئی 10 دن والی حدیث کو لے لے گا، کوئی 20 دن والی لے لے گا، کوئی 15 دن والی کو لے لے گا، اور اس میں بڑے مسائل ہوں گے۔ اسی لیے یہ 4 فقہ جو معرض وجود میں آئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں بہت زیادہ اختلاف تھا مختلف امور میں، تو ہمارے چاروں ائمہ نے اپنے اپنے وضع کردہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کے اصول کی روشنی میں مسائل نکالے اور امت کی آسانی کے لیے اس کو بیان کیا۔ کسی نے 20 دن کا قول کہا، کسی نے 15 دن کا قول کہا۔ اب جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق ہی دنوں کا انتخاب کرے اور دنوں کی تعیین کرے، اور اس کے مطابق شرعی حکم کو وہ اپنے لیے تلاش کرے گا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ جو گھر ہے والدہ کا وہ 200 کلومیٹر دور ہے، اب بیٹی اور داماد اگر اس گھر میں جاتے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ، میں اسی پہ فتویٰ دینا پسند کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ لڑکے کے لیے تو یہ ہے کہ جس جگہ وہ شادی کرتا ہے، چاہے وہاں رہائش رکھے نہ رکھے، وہ اس کے لیے وطن اصلی بن جاتا ہے، لہٰذا جب داماد وہاں جائے گا تو وہ تو پوری پڑے گا۔ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی رخصتی ہو جاتی ہے تو پھر سسرال
اگر کم از کم 92 کلومیٹرز دور ہے تو اب وہ اس کا وطن اصلی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اپنے گھر پر آئے گی، اگر اتنی دور ہے گھر پر آئے گی تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گی، اور اگر اتنی دور نہیں ہے، جیسے دوسرے محلے میں یا اسی شہر میں تھوڑا سا آگے کہیں اس کی شادی کر دی ہے، تو پھر وہ اپنے چاہے گھر پر ہو سسرال پر ہو، وہ فاصلے کا مسئلہ ہی نہیں رہا، تو وہ پوری نماز پڑھے گی۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ بہن ایک فرماتی ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ حج پر یا عمرے پر گئیں، وہاں جا کر کہتی ہیں تھی مسافرہ، تو کہتی ہے میں آدھی نماز کیوں پڑھوں، میں تو پوری نماز پڑھوں گی، کیونکہ یہاں کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، 4 رکعت پڑھوں گی 4 لاکھ کے برابر ہے۔ تو صحیح طریقہ میرے نزدیک تو یہی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی بہن کو چاہیے، یہ 1.5 ہوشیاریاں ہوتی ہیں۔ اس قسم کے جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہو گئے، حالانکہ اس حج یا عمرے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے جو اغلاط سے پاک و صاف ہو، جو کامل طریقے سے ادا کیا گیا ہو۔ ویسے تو اللہ کی مرضی ہے جس کو قبول فرما لے، لیکن اس کا آخر کوئی ضابطہ قاعدہ بھی تو ہے، اللہ نے کوئی قانون تو بنائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کے بعد کیا کہ جی دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو یہ ہے کہ جب تمہیں کافروں کا فتنہ محسوس ہو تو نماز کو آدھا کر کے پڑھ لو، قصر کے ساتھ پڑھو، اور اب اسلام کو اللہ نے تقویت عطا فرما دی ہے، تو کیا اب ہم پوری نماز نہ پڑھیں سفر میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ نماز کا قصر کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، ایک تحفہ ہے، اس کو قبول فرماؤ، اسے قبول کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان مکے مدینے میں رہنے کے باوجود، مطلب جو مسافر باہر سے آتے تھے، صحابہ تو باہر کے بھی تھے، وہ قصر نمازیں پڑھتے تھے، اس طرح یہاں والے باہر جاتے تھے قصر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب ان بہن سے دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن ہے کہ آپ کی سمجھ اور عقل کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تجاوز کر گئی ہے کہ جو آپ کے مسافر صحابہ مکے مدینے میں آتے تھے وہ تو قصر نماز پڑھیں، وہ پوری نہ پڑھیں، ان کو نبی کریم قصر کا حکم دیں، اور آپ اپنے پوری 4 نمازیں پڑھیں، وہاں 4 رکعتیں پڑھیں۔ یاد رکھیں آپ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر اگر نیکیوں میں اضافہ ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور یاد رکھیں قصر نماز پڑھنا مسافر پر واجب ہے، پوری نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس قسم کی ہوشیاریاں دین کے معاملے میں ہرگز نہ کریں۔ انسان کو معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، اپنی اوقات کے مطابق ہی کلام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات وہ اپنی اوقات سے آگے بڑھتا ہے، اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں شیطان پیچھے کھڑا ہوا کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے اس جاہل کو کیسے استعمال کیا اور کیسے اس کی آخرت کی بربادی کا سامان کیا۔ توبہ کرنا بہن پر واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مکے سے مدینے گئے تاکہ واپسی میں پھر عمرے کا احرام پہن لیں گے، اور وہاں 2 نمازیں پڑھی اور بھول گئے کہ قصر کرنی ہے، پوری نماز پڑھ لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نماز ہو گئی لیکن گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قصر واجب تھی، واجب کا ترک ہوا، اور اس پر سجدہ صاحب نہیں تھا، جیسے ایک حضرت نے اپنا اجتہاد کر کے اس پہ سجدہ صاحب کر لیا، تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا، بلکہ اس نماز کو کبھی بھی دوبارہ موقع ملے تو لوٹا لیجئے گا۔